بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کو غور سے سنیں۔ اگر آپ اپنے کسی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو ارکان اسلام ہیں یا جزء اسلام ہے، کیونکہ نماز پڑھ لینا یہ جزء اسلام ہے، اور اسی طرح جو ارکان اسلام یا جزء اسلام ہیں، یہ ساروں کو اگر آپ نے اللہ کے ہاں مقبول کرانا ہے تو اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز علم ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کی چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر حج کو جا رہے ہیں تو پہلے حج کا طریقہ سیکھیں، حج کے ادب سیکھیں، اور حج کے دوران آپ نے کون سا کام کرنا ہے، اور پھر حج کرنے کے بعد حجاج اکرام جب واپس آتے ہیں تو اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ حج کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب جب اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب حاجی واپس آتا ہے تو آگے سے زیادہ بگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تیسری چیز کے اندر کمی ہوتی ہے جو انسان سے نکل جاتی ہے اور اس میں انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں نے بتایا علم، اور دوسرا علم پر عمل، جو علم آپ سیکھیں اس پر عمل ضروری ہے، اور تیسرا اخلاص۔ اب اخلاص جو ہے اس سارے عمل کی بنیاد ہے۔ اگر حج ہے، اگر آپ کا اخلاص نہیں ہے تو حج بیکار ہے، نماز ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو نماز بیکار ہے۔ آج کل اللہ معاف کرے، حجاج اکرام جب حج پہ جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو پہلے تو ایئرپورٹ ہی پر ان کا حج وہیں رہ جاتا ہے، وہ ایئرپورٹ کے اندر رہتے ہیں اور حاجی صاحب جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے پھول گلے میں ڈالے جاتے ہیں، ایسے نچھاور کیے جاتے ہیں، گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، اور وہ حاجی اپنے دل کے اندر اس سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں نے بھی بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا عمل کر لیا کہ لوگ دیکھو بھائی، لوگ میرے گلے میں پھول۔ اب یہ سوچ انسان کے دل کے اندر کسی نیک عمل کے بارے میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ عمل برباد ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ پھولوں کو نچھاور کرنا، ہار ڈالنا، یہ ہماری بدعات میں سے ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کام تو آ سکتے ہیں، ہمارے اعمال کو بچانے کام نہیں آ سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، حج کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور واپس آ کر صحیح معنی میں حاجی بنیں، یعنی اپنے اندر عاجزی، انکساری، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ حاجی بن کر آئیں گے اور آپ کہیں جی میں حاجی ہوں، میرے سے سیدھی بات کرو، یا پھر ایک متکبرانہ لہجہ اختیار کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، تکبر اور عاجزی، یہ جداگانہ ہے۔ اگر آپ نے عاجزانہ طور پر زندگی بسر کرنی ہے تو آپ صحیح معنی میں حاجی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے حج کو بچاؤ، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے جس طرح نماز عبادت، اسی طرح حج عبادت، جس طرح زکوٰۃ عبادت، اسی طرح حج عبادت۔ تو اگر آپ نے اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اپنے حج کر رہے تو اپنی زندگی کے اندر عاجزی لے آؤ۔ اگر آپ نے عاجزی کے ساتھ بقایا زندگی گزار لی تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے۔ اگر عاجزی نہ آئی تو سمجھ لیں کہ آپ کا حج بیکار ہو گیا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔